حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے اے میرے بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی بندے کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، کسی صحیح العقیدہ کے لیے کوئی عداوت نہ، اس حال میں صبح کرنا۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ سمجھو نا بات کو، حضور کا فرمان کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ نہ ہو، فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ اس کا مطلب ہے خالی مسواک کرنا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ خالی میٹھائی کھانا سنت نہیں میرے بھائی، قدورت مٹا دینا بھی سنت ہے، اور خالی یاد رکھنا امامہ باندھنا ہی سنت نہیں، دماغ میں لوگوں کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ امامہ بڑا تگڑا باندھا ہو اور دھاڑی بڑی عمدہ ہو، پگڑی بڑی اونچی باندھی ہو، لیکن اگر دماغ یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی نیک ہوں، تو پھر ہم نے سنت رسول کو پایا نہیں، پھر ہم نے حاصل نہیں کیا کچھ بھی، پھر ہم مقصد تک نہیں گئے۔ اگر ہم نے بیٹھ کے اپنی جماعت کے علاوہ، اپنے گروہ کے علاوہ باقی صحیح العقیدہ لوگوں کے بارے میں بڑی بڑی غلط باتیں، بڑے بڑے غلط نظریات ہم نے بیان کیے، تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اور میری سنت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس تقاضے کو بھی آپ سمجھیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ، 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، عید میلاد النبی سے پہلے انشاءاللہ، جس دن فجر کی نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں مجھے ایک شخص یاد ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہ کہتے ہیں میں سویرے نکل رہا تھا، ایک بندے سے میں نے پیسے لینے تھے، میرے قابو نہیں آتا تھا، تو صبح ہی وہ مجھے مل گیا، میرے پتر کی شادی تھی۔ دیسی بندے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے، وہ کہتے ہیں مجھے وہ سویرے مل گیا، تو سلام لی اس نے، تو میں نے کہا ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا باؤ جی پیسے ہی نہیں بنے تھے، میں تو لکدا پھرنا۔ انجنے میں کہ ادھر آئے سینے لگا، جی میرے پتر دا ویاہ ہے، جا تینوں معاف کیتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اور یار جس دن کسی کے بیٹے کی شادی ہے اس دن وہ لوگوں کو قرضے بھی معاف کر دیتا ہے، تو جس دن تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، عید میلاد والے دن بھی کھوٹ رکھتے ہو، اس دن بھی رشتہ داروں کا گلہ کرتے ہو، اس دن بھی کسی کے لیے بغض رکھتے ہو۔ فجر پڑھو اور دشمن کو فون کر کے کہو جا تجھے معاف کیا، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد شریف، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تیرے ساتھ درگزر کیا۔ یہ ذوق ہمارا انشاءاللہ میلاد سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور پھر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں نا حضور کی امت کا پیار بھی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں۔ یارو دیکھو، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے گا نا، میرا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم اس کی مدد کرے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، رب اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ حضور کی امت سے پیار کرے۔ میلاد شریف آئے تو آپ دیکھیں آپ اس کے کتنا کام آ سکتے، آپ کسی شخص کو کس طرح مشکل سے نکال سکتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا جائز کام ہے اور صرف ہمارے ایک فون کر دینے سے وہ ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بہت سارے دھکوں سے بچ جائیں گے ہماری وجہ سے، بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچ جائیں گے ہماری وجہ سے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آج آپ نے محفل میلاد میں لے کے جانا ہے۔ حضور فرمایا کرتے لوگوں کو مایوس نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ۔ اور حضور فرمایا کرتے لوگوں کے لیے مشکلات نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی محفل میلاد میں آسانیاں پیدا کرنی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اس محبوب کا میلاد آیا ہے جنہوں نے گلے کے طوق اتار دیے،
बड़ी सारी आजमाइशों से बचा लिया, इंशाअल्लाह हम रहमत लिल-आलमीन नबी के उम्मती बनेंगे और देखेंगे हम किसकी कितनी मदद कर सकते हैं। मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है। एक सहाबी हैं, नाम है जुलाबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज़्यादा लोगों। हज़रत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग ख़त्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शुहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गई, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो। हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए, फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो, हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो वो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक़्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते, चंद और लोगों के लिए मिलते, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है, फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया इसके गुनाह माफ हो, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारा समझते हो, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है मैं इससे हूं, ये मुझसे है मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु, ये मुझसे है मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए, अब इसका क्या तर्जुमा करें। सोने ने बता दिया ये मेरा मैं इसका, ये मुझसे नहीं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते सब पीछे हट गए तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा और हुजूर ने यूं उठाया। ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज हैं, मर जाने को जी चाहता। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा, मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की। मेरे दोस्तों ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो,
आला हजरत कहते हैं तुम ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। मुझे एक साहब ने सवाल पूछा, कहने लगे मिलाद किसको मनाना चाहिए? मैंने कहा उस बेटी को मनाना चाहिए मिलाद जो जिंदा होती थी तो दफन कर दिया जाता था, पर मेरे रसूल ने फरमाया अब जो बेटी पालेगा ना मैं उसका बाजू पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। मैंने कहा मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसका बेटा गले में रस्सी डाल के माँ को मंडी में बेच आता था। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नत 7 आसमाने के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, पर मैंने वहां से खींच के ला के माँ के कदमों के नीचे रख दी है। मिलाद उस बाप को मनाना चाहिए जिसकी औलाद डंडों से मारती थी, पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो सुन लो सुन लो, अब जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। मैंने कहा मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए जो भैंस की तरह बकरी की तरह मंडी में बिकता था, पर मुस्तफा ने काले रंग वाले हबशी गुलाम को सीने से लगा के कहा गरीबों को छोटा ना समझना, मैं अल्लाह के रसूल जब जन्नत में जाऊंगा तो आगे भी गरीब होंगे, पीछे भी गरीब होंगे, दाएं भी गरीब होंगे, बाएं भी गरीब होंगे। फरमाया अमीर वेटिंग लिस्ट में होंगे, 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे। गरीबों के लिए जन्नत के दरवाजे 500 साल पहले ही खुलवा दूंगा। उसको मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। और मैंने कहा मौलवी सुन, तुझे पूछता कोई ना, तेरा जिक्र कोई ना करता, लेकिन तू मिंबर पे बैठा है, तू मोहम्मद अरबी के नाम का खा रहा है, तू अली के नाम का खा रहा है, तू उमर उस्मान और अबू बकर के नाम का खा रहा है, तू असनैन का सदका खा रहा है। तुझे ना तेरी कभी किसी ने बरादरी पूछी, ना कभी तेरा किसी ने एड्रेस पूछा, ना कभी किसी ने तेरी सनद पूछी। लोग तेरे नारे लगाते हैं, लोग तेरे हाथ चूमते हैं। फिर मान जा कि तुझे सुबह भी मिलाद मनाना है, शाम भी मिलाद मनाना है, और तुझे ये कहना चाहिए खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा एते साहिब नू वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा एते महल चढ़ाया साइयां। तेरा काम था तेरी आंखें भिगी रहती। और उस बूढ़े को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया सफेद दाढ़ी वाले की जिसने इज्जत की उसने तो रब की इज्जत की, उसने तो रब की इज्जत की मेरे भाई। उस मजदूर को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया जो अपने हाथों पे छाले डाल के मजदूरी करता है मैंने तो उसे रब करीम का दोस्त बना दिया है। हर उस तबके को मिलाद मनाना चाहिए जिसे मेरे रसूल ने इज्जत अता फरमाई। उस बहन को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया अगर किसी का बाप चला जाए और उसके हिस्से में बहनें आ जाए, 4 बहन 3 बहनें या 2 बहनें ब्याह के जो आया तुप्पे से, मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह मैं उसे अपने साथ जोड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। उस बहन को मिलाद नहीं मनाना चाहिए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जिसकी बेटी वापस आ जाए, तलाक हो गई या बेबा हो गई, वापस आ गई, नाम बच सकी, वापस आ गई, फरमाया वापस आने वाली बेटी की जो बाप खिदमत करेगा, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं मैं कयामत में उसका सिफारशी बनूंगा। तो उस बेवा को और तलाक याफ्ता को मिलाद नहीं मनाना चाहिए? वो उस रसूल का जिक्र नहीं करेगी जिसने इतना दर्जा दे दिया, इतना नवाज दिया? और तुझे तो सुबह शाम मिलाद मिलाद करना चाहिए था, तुझे तो सुबह शाम दुरूद दुरूद करना चाहिए था, सलाम के गजरे भेजने चाहिए। या रसूल अल्लाह कहते तेरी जुबान जो है वो हर वक्त तर लेनी चाहिए थी। तू बहस कर रहा है, तू उस पर दलीलें दे रहा है, तू उस पर बातें कर रहा है। हजरत उमर से पूछना, हजरत उमर से, जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के गुलाम थे, नबी पाक उनसे बड़ा प्यार करते थे। एक जंग में पैसे आए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25,000 दिया अपने बेटे को, उसामा बिन ज़ैद को 50,000 दिनार दिए। बेटा कहने लगा अब्बा जी वो तो छोटे हैं, मैं बड़ा हूं, वो हुजूर के जमाने में बच्चे थे, मैं जिहाद करता था, ये आपने क्या किया? तो हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे बेटा ये तेरे बाप के सर पर जो इज्जत के बाल है ये मुस्तफ़ा के उगाए हुए, ये नबी पाक। उसामा से नबी पाक का प्यार बड़ा था, हुजूर की मोहब्बत बड़ी थी। बेटा इसके नाक से रीठ निकलती थी तो रसूल पाक अपने हाथों से साफ कर देते थे।
حضور اس کو گود پہ بٹھاتے تھے، میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کہا او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں اصلہ نال جے اصلہ نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن، تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم۔ میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ، انہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیس میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لے لو۔ میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھتے میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے، لوگوں کو پیغام بھی دیتے، ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے، لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل۔ نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواہ نے لیا، پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، اور جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتہ ہے، وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے، آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی، آؤ آؤ۔ آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو، چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں۔ بخاری مسلم پڑھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے، ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار، اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے، بخاری مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں، لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے، کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کوئی نہیں۔ کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا حضر ہے، میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ، میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا، وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے۔ مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، اور آپ فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے۔
اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار، بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار۔ بھائی بھی پیارے ہوتے، بڑے پیارے ہوتے۔ یہ بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار۔ اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے۔ ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کر۔ ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوا، تیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے۔ نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گئے۔ اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو۔ جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے بیڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے۔ لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا۔ اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ہے کسی یہودی سے، ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں۔ پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں۔ کی آخید ہے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا، میں نے خریدا، پیسے رکھ۔ کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے۔ ایک بندہ بھی کہہ دے، اب گواہی کون دے، وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے۔ حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے، چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں۔ حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے دا گھر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا،
گواہی کیسے دے دی؟ تو تے تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو. تو یار دی گل سنا سانو. او تے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا. جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے, حضور کی رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا. میں نے کو دیکھا, تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے. تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے. تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے. تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا. تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا. تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ جائے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں, آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے مان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سونیا میں نے کو رب دیکھا ہے. آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان. اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے, یہ نہیں فرمایا, اس طرح نہیں کرتے, یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا, وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی, تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے. تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا. میں سنو میرے یارو, جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے, پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا, ایک کی گواہی 2 کے برابر, ایک کی گواہی 2 کے برابر. میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے؟ سنو, یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں. حضرت صہیب ابن سنان, حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے. ابو جہل نے روک لیا, کہنے لگے نہیں جانے دیں. آپ فرمانے لگے کہ سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں. نے کہا جی ہاں. فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے, میں نے ٹھان لے لی. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ, ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے, اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں, ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا, ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا, مدینے میں جا کے رہوں گا. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری ودائی ایک ہی تے شہر مدینہ ہے, اور میں جانا میں نے ضرور ہے, یہ پاک ہے, سودا کر لو. ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے, پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے. اس نے کہا ہاں. فرمانے لگے سارا لے لو. ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا. جیبیں خالی کر دی, جیبیں خالی کر دی, ہر چیز اتار کے دے دی. گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا. حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا, سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا. رسول کریم کی زیارت ہوئی. جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں. فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا, تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے. تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں. حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا, مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے. فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا, اور تو نے تو سستے میں خرید لی. عرض ہے تو نے کوئی مہنگا سودا
حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے حضرت امیر خسرو. تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں. خواجہ نظام الدین صاحب جوتے تحفے میں دیے. تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے. تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے. کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آیا؟ اس نے کہا ہاں. جو کسی داشت ہوئے نا وہ گل اسے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی. وہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا ہے. کہنے لگے جوتے دیے اپنے. اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا. ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا. حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے. کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر. آپ نے فرمایا تو اس بستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں. اس طرح کر لے 2 لاکھ جوتے دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے دو. آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے. حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا ہے کہ یہاں رکھا اور اوپر پگڑی باندھ لی. اور آخر میں خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے. فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدے. پیار بڑا زیادہ تھا. حضرت نظام الدین تقریر کرتے 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 نا منہ کیا ان کی طرف. پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں کہتا ہوں. پنجابی میں خواجہ امیر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے خسرو تیرا تو میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا. اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے؟ اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ. حضرت امیر خسرو رو پڑے. کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ تھا، ہے بھی تو کوئی نہیں نا.